لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں نہ افعال میں۔ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر سے مجھے یہ کہنا ہے کہ میں اپنے گھر سے صلاۃ توبہ صلاۃ حاجت پڑھ کے ان کے گھر جاؤں اور 1.25 دفعہ آیت کریمہ پڑھ کے عورت پہ دم کروں، کیا یہ عمل کرنا جائز ہے؟ یہ 1.25 کی تو کسی جگہ کوئی بات نہیں آئی ہے، لیکن آیت کریمہ بہرحال اللہ کے قرآن کی آیت ہے۔ صلاۃ حاجت پڑھ کے دعا کرو، وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ صلاۃ حاجت پڑھو، اس کے لیے دعا کرو، اللہ اس کو شفا دے۔ کسی غیر محرم عورت کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ بہرحال میرا بھائی، ایسی بہت ساری روایات ہوتی ہیں جن کو بعض ائمہ فن موضوع بھی کہہ دیتے ہیں، بعض اس کو ضعیف کہتے ہیں۔ یہ علماء کے تنقید کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اگر فضیلت میں ضعیف حدیث بھی اگر موضوع ہے تو ٹھیک ہے، پھر موضوع پر تو عمل نہیں کرنا چاہیے، اگر ضعیف ہے تو پھر قابل حجت ہے۔ اصل میں بعض جو نقاد حدیث ہوتے ہیں بعض سخت، اچھا بعض نقاد حدیث ایسے ہوتے ہیں جو نرم ہوتے ہیں، ان میں توسع ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ ہم نے سنا ہے کہ نہار منہ پانی پینے سے بیماریاں زائل ہوتی ہیں، اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ نہار منہ پانی پینے سے کمزوری ہوتی ہے۔ کمزوری الگ چیز ہے، بیماری الگ چیز ہے۔ جب بیماری ہو تو وہ پانی بطور دوا پیو گے نا، آگے پیچھے نہ پیو۔ ہمارے نزدیک تو حدیث جو ہے وہ مقدم ہے، لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں نہ افعال میں۔